ہم کسی سے کمپرومائز نہیں کریں گے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، فرمایا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، اور سونے والوں چاہتے رہیے چوروں کی رکھوالی ہے، آپ کے چاروں طرف بڑے بڑے سے چور ملیں گے. اعلیٰ حضرت نے نشاندہی کی، تو میں آنکھ سے کاجل صاف چڑھا لیں یا وہ چور بناتے ہیں، تیری کچری تاکی ہے اور تم نے نیند نکالی ہے. تیری ایمان والی کچری ہے نا، بے ایمان کی اس کے اوپر نظر ہے. بڑے تجھے چاول کھوا کے، بریانیاں کھوا کے، چائے دی پیالی پہ چلاما صاحب، چائے دی پیالی پہ ایمان بیچ دے رہے لوگ، بریانی کے پیچھے ایمان بیچ دے رہے. میں کلام مجلس میں گیا، بھی تو کس منہ سے گیا؟ تو سیدنا صدیق اکبر کی کرتے ہیں تو ساخیہ، ان کے نزدیک گالیاں دینا بھی ثواب ہے. تو جو سیدنا صدیق اکبر پہ بھونکے، تیرا ایمان تجھے کیسے اجازت دیتا ہے کہ تم کے مجلس میں جائے؟ پھر بھی تیرا ایمان اجازت دیتا ہے تو اپنے ایمان کی خیر لے، اپنے ایمان کی خیر لے. تو یہ وہ حسیہ ہیں جن کے لحاظ سے ہم کبھی کمپرومائز نہیں کر سکتے. ساتھ محترم فرماتے ہیں، میرا ایک دوست تھا جہان خان، میں اس سے ملنے کے لیے اس کے ڈیرے پہ گیا. ڈیرے پہ اس نے ایک کتا باندھا ہوا تھا، ڈیرے پہ اس نے ایک کتا باندھا ہوا تھا. فرماتے ہیں جب میں انٹر ہوا نا تو وہ کتا مجھے دیکھ کے بھونکنا اس نے شروع کر دیا. اس نے بھونکنا شروع کر دیا. فرماتے ہیں میں نے اسے اپنی زبان میں کہا عالم ہوں، میں عالم ہوں. فرماتے ہیں میں نے کہا کہ میں عالموں کو زیادہ بھونکتا ہوں، اس نے زیادہ بھونکنا شروع کر دیا. فرمایا میں اسے ڈرانا چاہا، اس نے زور لگایا، زنجیر نکلی اور وہ بھاگا میری طرف، بھاگا میری طرف، مجھے کاٹنے کے لیے بھاگا، مجھے کاٹنے کے لیے بھاگا. فرماتے ہیں ادھر سے وہ بھاگا، ادھر سے جہان خان آ گیا، ادھر سے جہان خان نکلا، کہنے لگا مولانا میرے بازوں میں آ جاؤ، مولانا تو سے میرے بازوں جا ہی جاؤ. لچن یہ کر کہتے سبحان اللہ، بڑی توجہ سے بات کیجیے گا. کہا مولانا میرے بازوں میں آ جاؤ. سادے محترم فرماتے ہیں، فرمایا جہان خان کے پاس جب میں پہنچا نا، وہ کتا جو مجھے کاٹنا چاہتا تھا، وہ کتا جو مجھے بھونک رہا تھا، جب جہان خان کے بازوں میں آیا نا، وہی کتا محبت کا اظہار کرنے لگا، وہی کتا زمین کو چاٹنے لگا. اب گھنایا کر رہا ہے، محبت کا اظہار کر رہا ہے. آپ فرماتے ہیں میں جہان خان یہ کتا مجھے کاٹنا چاہتا تھا، اب یہ کھلاڑیاں کر رہا ہے، زمین چاٹ رہا ہے، محبت کا اظہار کر رہا ہے. سنیے گا جہان خان نے کیا کہا؟ کہا مولانا ہے یہ ذات کا کتا، مولانا ہے یہ ذات کا کتا، لیکن اتنا شعور اتنی عقل اسے بھی ہے جو سائی کے پاس وہ بے ہوش و فوقا نہیں کرتے. تو سچی سمجھ آئی نہیں، کہا جو سائی کے پاس وہ بے ہوش و فوقا نہیں کرتے. آپ فرماتے ہیں اللہ سے کتوں کتنی عقل مانگ لو، وہ سیدنا صدیق اکبر، وہ سیدنا فاروق اعظم جو کم و بیش 15 صدیوں سے حضور کے پاس میں تشریف فرما ہے، ہم نے کی پہنچتے ہو. اتنا زندہ باد زندہ باد ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد لبیک لبیک. تو ساتھ لانا دو مجھے نال چلو نالے وہ چکی گالے لیکن دائیں مختصر ہے. تو کہا کہ ایک کتا اس چیز کا شعور رکھتا ہے جو سائیں کے بازوں میں ہو اسے پھونکا نہیں کرتے. فرمایا وہ سیدنا صدیق اکبر، وہ سیدنا فاروق اعظم جو حضور کے پاسوں میں ہے، حضور کے روزے میں جلوہ فرما ہے، انہیں کیوں بھونکتے ہو؟ انہیں تم کیوں بھونکتے ہو؟ حضور بس سیدنا بشری میں تشریف لائے. حالت کیسی ہے؟ ایک ہاتھ میں ہاتھ ہے سیدنا صدیق اکبر کا، دوسرے ہاتھ میں ہاتھ ہے فاروق اعظم کا. صحابہ بیٹھے تھے. فرمایا صحابہ، اور میرے صحابہ اس منظر کو یاد رکھنا، یہ جو منظر دیکھ رہے ہو اس منظر کو یاد رکھنا. فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ. فرمایا آج جیسے مسجد نبی شریف میں آیا ہوں بروز قیامت، بروز محشر بھی اسی حالت میں آؤں گا. ایک ہاتھ میں ہاتھ ہوگا
اور دوسرے ہاتھ میں ہاتھ ہوگا فاروق اعظم کا. یہ بڑی عظیم ہستی اور ان کی آپس میں بڑی محبتیں تھی. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے اور اسی دوران دونوں ننھے شہزادے آئے فاروق اعظم کے دربار میں. قطاریں لگی ہیں, فاروق اعظم نے پاس بلا لیا اور مال غنیمت زیادہ دیا اور جلدی دے دیا. جب جلدی دیا یہ محبت دیکھی شہزادوں میں تو پاس آپ کے بیٹے ابن عمر پاس موجود تھے. کہنے لگے بابا بڑے عجیب کام کرتے ہو, حق میرا بنتا ہے, آپ میرے باپ ہیں, آپ امیر المومنین ہیں, اس لحاظ سے دیکھا جائے پھر بھی حق میرا بنتا ہے. اور جنگوں کے لحاظ سے دیکھا جائے جنگ بدر ہو, حنین ہو, وہ تبوک ہو, غزوہ تبوک ہو, میں نے حضور کی معیت میں کئی جنگیں لڑی ہیں, اس لحاظ سے بھی دیکھا جائے پھر بھی حق میرا بنتا ہے. جب اتنی بات کی نا فاروق اعظم جلال میں آگے, میں اتنی تکلیف عمر کو کبھی کسی نے پہنچائی نہیں جتنی تو نے پہنچائی ہے. اتنی تکلیف کسی کو پہنچائی نہیں فاروق اعظم کو کبھی کسی نے جتنی تو نے پہنچائی ہے. کہا بیٹا اگر بات کرتا نا تو مقابلے کی بات کرتا ہے, اگر تو مقابلے کی تو پھر لا ان کی ماں فاطمہ الزہرا جیسی تیری ماں ہے تو لا, ان کی ماں جیسی تیری ماں ہے تو لا, ان کے چچا جعفر طیار جیسا تیرا چچا ہے تو لا, ان کی نانی خدیجہ الکبریٰ جیسی تیری نانی ہے تو لا, ان کے نانا رسول اللہ جیسا تیرا نانا ہے تو لا. میں ان کی ماں جیسی تیری ماں نہیں, ان کے چچا جیسا تیرا چچا نہیں, ان کی نانی جیسی تیری نانی نہیں, ان کے نانا جیسا تیرا نانا نہیں. پھر مقابلے کی بات کیوں کرتا ہے؟ یہ محبت کے ذات دیکھا مولا کائنات کے پاس پہنچے. کہا بابا فاروق اعظم نے بڑی محبت فرمائی, میں نہیں بلولے آ کے کہا بندیاں بڑی محبت فرمائی. بندے نہیں سر بول دے سر, نہیں رکھے بندے بولنے سر. کہاں بڑی محبت کے ساتھ فرمایا ہے. مولا کائنات نے سنا, فرمایا او بیٹا عمر ایسا کیوں نہ کرے, عمر ایسا کیوں نہ کرے. میں علی کے ان کانوں نے سنا ہے حضور کی زبان سے, عمر کوئی عام رسول نہیں بلکہ عمر تو جنت کا چراغ ہے, عمر تو جنت کا چراغ ہے. شہزاد نے یہ بات سنی, آئے فاروق اعظم کے پاس کہا کہ چچا حضور نے آپ کے بارے میں یہ فرمایا کہ آپ جنت کے چراغ ہیں, آپ جنت کے چراغ ہیں. یہ بات جب آپ نے سماعت کی تو آپ نے فرمایا عمر اپنے کانوں سے سننا چاہتا ہے حضور نے اس کے بارے میں کیا فرمایا, علی کی زبان سے سننا چاہتا حضور نے میرے بارے میں کیا فرمایا ہے. کہا مولا کائنات کے دربار میں مجھے بھی ساتھ لے چلو. شہزادوں کی معیت میں فاروق اعظم گئے اور کہا علی یہ بات آپ نے کہی ہے. تو مولا کائنات فرمایا ہاں میں نے یہ بات کی ہے. علی تقیہ نہیں کرتا, علی جھوٹ نہیں بولتا, علی جو بھی بولتا ہے حق بولتا ہے, بلکہ علی تو پھر علی ہے. علی کا جو نام ہے صحابہ فرماتے ہیں ہمیں دیکھنا ہوتا بندہ مومن ہے یا منافق, اس کے سامنے حیدر کردار کا نام لے لیتے, اگر مومن ہوتا اس کا چہرہ پھول کی طرح کھل جاتا, اگر منافق ہوتا تو اس کے منہ کے اوپر لعنتیں برسی. آپ کا نام ایسا نام ہے. کہا علی تقیہ نہیں کرتا. کہا قلم کاغذ لاؤ, حسن حسین رضی اللہ عنہما جب لایا گیا مولا کائنات نے حکم ارشاد فرمایا. فاروق اعظم نے کہا کہ آپ یہ جو بات کہہ رہے ہیں مجھے ریٹن لکھ کے دے دیں, تحریری طور پہ لکھ کے دے دیں. قلم کاغذ لایا گیا. اب مولا کائنات نے فاروق اعظم کے حوالے سے آپ نے سند لکھی, آپ نے سند لکھی. وہ کون سے کلمات مولا کائنات نے لکھے تو میری طرف رکھیے گا. آپ نے قلم کاغذ منگوا کے کیا سند لکھی, فرمایا ہاں ما دامینا علی جبل طالب, ہاں ما دامینا علی جبل طالب رسول اللہ علی جبریل علی اللہ تعالی. فرمایا میں علی ابن طالب اس چیز کی ضمانت دے رہا ہوں, اس چیز کی میں گارنٹی دے رہا ہوں. میں نے یہ کلمات رسول اللہ سے سنے, رسول اللہ نے جبرائیل سے سنے, جبرائیل نے خدا سے سنے, خود خدا بھی اس بات کا اعلان فرما رہا ہے اِنَّا
میں اجالا نہیں آتا، عمر نہ ہو جنت میں روشنی نہیں آتی. یہ تحریر دی نا اب محمد فاروق اعظم کی دیکھیں. بھئی لوگ جھگڑے کے باتیں ہیں، بکواسات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں جسے رب ملائے جدا کری سکتا اے لوگوں کی اپنی کو ماری ہے جنہ مرضی ظاہر کرو. یہ جو 73 فرقے حضور نے فرمایا نا، میں میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، کلہم فی النار، میں سارے کے سارے چنگی ہیں الا ملت واحدہ، ایک کے سوا. جنہیں بانے نہ ہو سارے چنگے، سارے چنگے. بھئی سارے کینے چنگے ہوئے گے؟ حضور نے فرمایا 73 فرقے ہوں گے، صحیح حدیث ہے. 73 فرقے حضور کا فرمان ہے، کوئی جھٹلائے تو صحیح صحیح حسنت کے ساتھ. یہ حدیث کئی راوی ہیں اس کے، اور میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جنتی ہیں، ایک جنتی ہے الا ملت واحدہ. فرمایا وہ ایک جماعت وہ جنتی ہے. اب تو یہ کہ ٹھیک ہے بقیہ غلط ہے، تو حضور جنہیں چڑھنی گئے ہم نے کہا نہیں یہ ٹھیک ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ٹھیک یہ بات اپنے ذہنوں سے یہ نکال دیں، یہ بات اپنے ذہنوں سے آپ احباب نکال دیں. مولا کائنات کی یہ تحریر جب لی نا فاروق اعظم نے، گھر پہنچے، گھر والوں کو اکٹھا کیا، کہا یہ عمر کی یہ تمہیں وصیت ہے، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں، جب قبر کے اندر مجھے اتار دیا جائے، کہا یہ کاغذ کا ٹکڑا، فرمایا اسے میرے کفن کے اندر رکھ دینا. کہتے ہیں یہ کاغذ کا ٹکڑا اسے کفن میں رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ کہا عمر جب اس دنیا سے جائے گا، قبر کے اندر پہنچے گا، کامل کا نذیر سوال کریں گے، کہا عمر ان کے سوالوں کے جواب نہیں دے گا. جب وہ سوال کریں گے تو عمر علی کی جو گرفتی ہے، علی کی جو ضمانت ہے وہ سامنے رکھ دے گا، کہے گا بھئی اے فرشتوں تم سوال کرتے ہو اور میں اپنے ساتھ علی کی ضمانت لے کے آیا ہوں. اپنے ساتھ میں علی کی ضمانت لے کے آیا ہوں. چند حدیث سماعت فرمائے، جامع ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضور کا فرمان نشان ہے، فرمایا قال الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ. فرمایا میرا حسن میرا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنتوں میں جوانوں کے سردار ہیں. ایک مرتبہ آپ جماعت کروا رہے تھے، پیچھے صحابہ مقتدی ہیں، حضور جماعت کروا رہے تھے، امام علی مقام تشریف لائے، آپ کا بچپن ہے، آئے حضور سجدے میں پہنچے، امام علی مقام اوپر تشریف فرما ہوئے، حضور کی پیٹھ کے اوپر بیٹھ کے جب بیٹھے نا تو حضور کو پتا چل گیا کہ میری پیٹھ کے اوپر حسین سوار ہے. میری پیٹھ کے اوپر کون سوار ہے؟ جب بندہ سجدے میں ہو، بندہ سجدے میں ہو، مجھے بتائیں پیچھے دیکھنا دور کی بات ہے کہ سامنے دیکھ سکتا ہے؟ پیچھے دیکھنا دور کی بات ہے کہ سامنے دیکھ سکتا ہے؟ لیکن ہم زمانے میں انداز جدا رکھتے ہیں، ہم زمانے میں انداز جدا رکھتے ہیں، قسم خدا کی ہم زمانے میں انداز جدا رکھتے ہیں، اور ہم ہی وہ لوگ ہیں جو محبوب کی محبوب خدا رکھتے ہیں. حضور علیہ السلام آپ کو پتا چل گیا کہ حسین تشریف فرما ہے، حضور نے سجدے کو لمبا کیا، حضور نے سجدے کو سبحان اللہ کی صدا لمبی کر سو، اللہ کرے جوانیاں مانگو، حضور کی عشق اپنے سینے کے اندر اجاگر رکھو، ایمان کے بعد نصیب ہے اللہ کرے سبحان اللہ. حضور اسلام کی پیٹھ کے اوپر امام علی مقام تشریف فرما ہوئے، حضور کو پتا چل گیا، حضور کو پتا چل گیا، حضور کا فرمان ہے. میں اس حوالے سے حدیثوں کی لائنیں لگا لیکن ٹائم مختصر ہے، ایک حدیث میں لائن چھوڑا، حضور کا فرمان ہے، فرمایا واللہ ما یخفا علیہ ذکرکم ولا خشوعکم. فرمایا میرے غلاموں نہ تمہارے رکوع میں سے پوشیدہ ہے نہ تمہارے خشوع میں سے پوشیدہ ہے. بچہ بچہ جانا، علامہ صاحب بچہ بچہ جانا، رکوع کس کی بارے کس کی کہنے بچہ بچہ جانا، لیکن خشوع لمبیاں لمبیاں داڑیاں رکھنا نہیں آتا. یہ خشوع بڑے بڑے چکے
انبیاء کیا فرماتے ہیں؟ میں میرے غلاموں، میں تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہوں، تمہارے باطن کو بھی جانتا ہوں، ظاہر کو بھی دیکھتا ہوں، دل کے اندر کیا ہے میں اس چیز کو بھی جانتا ہوں۔ اب سوال ہوئے، حضور کو پتا چل گیا، حضور نے سجدے کو طول دیا، سجدے کو لمبا کیا۔ اب نکتہ سماعت فرمائے، حضور نے سجدہ کیا کس کے لیے؟ خدا کے لیے۔ سجدہ کس کے لیے کیا؟ خدا کے لیے۔ سجدہ کس کے لیے کیا؟ خدا کے لیے۔ 3 تسبیح 5 یا 7 پڑھ لیتے، لیکن حضور نے جب امام مقام سوال ہوئے، پھر گنتی گئی، پھر گنتی گئی، پھر گنتی گئی، پھر گنتی گئی۔ جیسے 3 5 7 9 11 تاک میں پڑھتے، لیکن امام مقام جب سوال ہوئے، حضور علیہ السلام نے سجدے کو طول دیا۔ حسین اترے گے تو سجدے سے اٹھ جانا، تو حضور نے سجدہ کیا خدا کے لیے، اور سجدے سے سر نہیں اٹھانے حسین کے لیے۔ سجدے سے سر نہیں اٹھانے کس کے لیے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حاضری، عزت تاج کو نہیں سجدہ نہیں، پتر سے سجدہ کر کے نعرہ تاج پا سکے، راج کو نہیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، حضور علیہ السلام نے سجدے کو لمبا کیا، اور سجدہ کیا خدا کے لیے، نہیں اٹھا رہے حسین کے لیے، نہیں اٹھا رہے کس کے لیے؟ حسین کے لیے۔ نہیں اٹھا رہے کس کے لیے؟ حسین کے لیے۔ سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے کس کے لیے؟ حسین کے لیے۔ اور حضور علیہ السلام نے اب نماز کا بندہ جب اس حالت میں ہو، سجدے کی حالت میں حسین اوپر بیٹھے ہیں، حضور کی زبان کے اوپر کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی کی صدائیں ہیں، زبان سے ذکر اللہ ہے اور دل میں خیال حسین۔ کیا سبحان ربی الاعلی؟ میں حسین ابھی بھی سبحان ربی الاعلی، دل میں خیال ہے، حسین ابھی بھی سبحان ہے۔ حسین تیری عظمت کو سنا، حضور کی زبان پہ ذکر خدا ہے اور دل میں خیال حسین ہے، حسین ہے۔ حضور نے جب نماز مکمل کی نا، اس کے بعد آپ نے سجدہ صاحب نہیں کیا، بعد میں نماز دہرائی بھی نہیں۔ آخری نقطہ میں حوالے سے رکھوں، ہے تو کافی لیکن آخری حوالے سے میں رکھوں۔ حضور نے نماز مکمل فرمائی، اب زبان سے کیا ہے؟ ذکر خدا۔ اب نبی علیہ السلام نماز ادا فرما رہے ہیں اور نبی کی نماز میں خیال حسین ہے۔ نقطہ سماعت فرمائیے گا، نبی کی نماز ہے اور اس میں خیال ہے حسین کا، نبی کی نماز ہے، اس میں خیال ہے امتی کا، اس میں خیال ہے امتی کا۔ چاہتے ہوئے نقطہ سماعت فرمائیے گا، نبی کی نماز ہے اور اس میں خیال کس کا ہے؟ حسین کا۔ نبی کی نماز ہے، اس میں خیال ہے امتی کا۔ مجھے یہ کہنے دیں، اگر نبی کی نماز میں امتی کا خیال آئے، نبی کی نماز نہیں ٹوٹتی، اور اگر امتی کی نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز کیسے ٹوٹے گی؟ نبی کی نماز میں اگر امتی کا خیال آئے نماز ہو جاتی ہے، اور اگر امتی کی نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو پھر اور حضور صحابہ کی نمازیں کیسی تھی؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام کے غلاموں سے صحابہ سے پوچھا گیا، فرمایا صحابہ کیا حضور زہر اثر میں قرات کیا کرتے تھے؟ فرماتے ہیں ہاں۔ تمہیں کیسے پتا؟ کہا حضور زہر اثر میں قرات کیا کرتے تھے، کہا ہم نماز ادا کر رہے ہوتے تھے لیکن ہماری نگاہیں مصطفیٰ کریم کے چہرے پہ ہوا کرتی تھی، حضور کی یہ داڑھی مبارک ہلتی، ہمیں پتہ چلتا حضور کی رات فرما رہے ہیں۔ حدیث پاک سماعت فرمایا، جامع ترمذی کی، فرمایا قال من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی۔ فرمایا جس نے میرے ان دونوں شہزادوں سے محبت کی، حضور فرماتے ہیں اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی فقد احب اللہ، اس نے مجھ سے محبت کی، اس نے خدا سے محبت کی، ومن ابغضہما فقد ابغضنی۔ فرمایا جس نے میرے ان شہزادوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ ان کی شانوں عظمتیں بہت بلند ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، یہ بڑے
شانوں اور عظمتوں والے اہل بیت ہیں، صحابہ کرام ہیں. آخر میں 5 سے 7 منٹ آپ کے دوں گا. امام علی مقام سیدنا امام حسین مدینہ چھوڑا ہوگا. مدینہ چھوڑنا کتنا مشکل ہے. کوئی 7 دن 15 دن سے چلا جائے مدینہ چھوڑنا ہو جیسے کتنا مشکل ہونا. تو جس نے اپنا بچپن ہی مدینے میں گزارا ہوگا، مدینہ چھوڑا، مکہ چھوڑا، سارے کے سارے گھر والے رب کی راہ میں قربان کر دیے. میرے آپ کے امام کو بدن کے اوپر جب تیر لگے، ان کی تعداد کم و بیش 113. کتنے؟ 113. آپ کے بدن کے اوپر تیر لگے، 30 کے قریب آپ کو تلواریں لگی، اور 33 کم و بیش آپ کو نیزے لگے. بدن کے اوپر اتنے زخم لگے ہیں، بدن کے اوپر اتنے زخم لگے. شاید کہتے ہیں زخم پہ زخم کھا کے جی آہنا کا لبوں کو سیکھے، عشق ہے دل لگی نہیں. بدن پورا زخمی ہے. میرے اور آپ کے امام نے اپنی پیشانی کو رب کے حضور جھکا دیا. رب کے حضور اپنی پیشانی کو جھکا لیا. آج لوگ سجدے نہیں کرتے. یزید کون تھا؟ یزید جس کی وجہ سے مسجد نبی شریف میں کئی دن جماعت نہیں ہوئی. یزید کی وجہ سے کئی دن مسجد نبی شریف میں اذان نہیں ہوئی. مسجد نبی شریف میں گھوڑے باندھنے والا یہ نہیں، شراب کو عام کرنے والا، زنا کو عام کرنے والا، حرام کو حلال قرار دینے والا یہ پلید یزید. اس کا کردار ہے نمازیں چھوڑنا. اگر آدمی نماز چھوڑے وہ کس کے رشے پہ ہے؟ لہذا ہمیں سوچ لگا حسین کا کیا کردار ہے. 1-2 منٹ میں بات ختم کروں. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا جنہیں حضور نے فرمایا حسین منی فانا من الحسین، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا ہما زیہا نتاج انبیاء دنیا، ایسے عظیم ہیں میرے اور آپ کے امام علی مقام. جب آپ نے سجدے میں سر رکھا، اب زبان پہ کون سے آخری الفاظ سے اللہ کے دربار میں یرز کرتے ہیں اللہم رتن بقضائک وصبرا علی بلائک تسلیما لامرک سبحان ربک الاعلی سبحان ربک الاعلی. بارگاہ ہے رب العزت میں امام علی مقام عرض کرتے ہیں مولا کریم تیری راہ میں نے اپنے عزیز و اقارب کو قربان کیا ہے. تیری راہ میں اولو محمد کو میں نے قربان کیا ہے. عباس علمدار کو تیری راہ میں نے قربان کیا ہے. علی اکبر کی جوانی تیری راہ میں نے قربان کی ہے. ننھے علی اصغر کو تیری راہ میں نے قربان کیا ہے. مولا کریم حسین تیری بارگاہ میں تیری راہ میں سب کچھ لٹانے کے بعد، سب کچھ قربان کرنے کے بعد حسین کی تجھ سے یہ گزارش ہے مولا حسین تجھ سے راضی ہے. بتا کیا تم حسین سے راضی ہے کہ نہیں؟ کچھ لٹانے کے بعد حسین تجھ سے راضی ہے. بتا کیا تم بھی حسین سے راضی ہے کہ نہیں؟ تو حسین کی